میں اخذ به فی الدنیا، اور اس کو دنیا میں پکڑ دیا گیا، مطلب چوری کر لی تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنے، زنا کر لیا اس کی سزا رجم ہے، پکڑ دیا گیا اور اب سزا اس کو دے دی گئی، فَهُوَ لَهُ كَفَارَةٌ وَطَهُورٌ، تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، گناہ ختم ہو جائے گا، وطہور، اور بندہ پاکیزہ پاک صاف ہو جائے گا۔ یعنی جس گناہ کا حد ہے اگر وہ حد قائم کر دی جائے تو گناہ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور جس پر اللہ پردہ ڈال دے، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پردہ ڈالنے کے بعد انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، چاہے تو اس کو عذاب دے دے اور چاہے اس کو بخش دے، وہ معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اگر اللہ پردہ ڈال دے، چوری کی اور وہ پیش بھی نہیں ہو سکا حکومت کے سامنے اور حد بھی قائم نہیں ہوئی، پردہ ڈل گیا، اب وہ معاملہ اللہ کے اختیار میں، چاہے تو معاف کر دے چاہے اس پر عذاب دے دے۔ لیکن اگر توحید ہے تو دو امکان ہیں، مطلقاً بخشش کا، اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اس گناہ کو معاف ہی کر دے، یا پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ سزا کے قابل ہے تو اس کو سزا دے، مگر وہ سزا دائمی نہیں ہوگی، جہنم کی ہمیشگی نہیں ہوگی، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو جہنم سے نکال دے گا، شرک نہ کرنے کی برکت سے اور توحید کی برکت سے۔ تو امام بخاری کا استدلال انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، یہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ثابت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی مشیت، صفت مشیت کی دلیل ہے۔